نماز کے جہاں اور بہت سارے فوائد ہیں وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور میں بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص رات کو نماز پڑھتا ہے پر سویرے چوری بھی کرتا ہے۔ ہم تو بڑی جلدی کہہ دیتے ہیں نا کہ کیا فائدہ اسے اس کی نماز کا، کیا فائدہ اسے اس کی عبادت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں یہ سوال پوچھا گیا کہ حضور رات کو عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے اور سویرے چوری بھی کرتا ہے، تو حکم کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ پابندی سے نماز پڑھتا رہا نا تو اس کی نماز اس سے چوری چھڑوا دے گی، اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اگر کوئی کمزوریاں ہیں انسانی تقاضوں کے تحت تو نماز کی پابندی کریں۔ اگر آپ نماز کے پابند ہو گئے نا، کچھ وقت لگے گا تو پھر وہ بھی ساری کمزوریاں اللہ دور فرما دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ کچھ دوست کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، تو میں نے کہا نہ بھی لگے تو پھر بھی پڑھیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی بالکل فارغ ہے، سوائے نماز کے، عبادت کے، سونے کھانے کے اسے کوئی کام نہیں، اور ایک شخص بیچارہ مزدور ہے، وہ ریڑھی لگاتا ہے، مثال دینے لگا ہوں، وہ ریڑھی لگاتا ہے، اس کے پاس دکان بھی نہیں ہے کہ وہ شٹر نیچے کرے یا تالا لگا کے چلا جائے۔ اب وہ نہ کسی کو کہہ کے آیا کہ یار ذرا 10 منٹ ٹھہرنا میں نماز پڑھ کے آیا، تو وہ چلا گیا۔ وہ بڑا بے چین ہے کہ میری پیچھے ریڑھی بھی ہے، وہ بندہ جلد باز نہ ہو جائے، وہ نکل نہ جائے، وہ میری تھوڑا سا میرا راس ہے، 2-4 ہزار کا مال ہے، غریب آدمی۔ نماز بھی اس نے پڑھی، توجہ اس کے پیچھے لگی رہی۔ ایک بالکل فارغ تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، اس نے بھی نماز پڑھی۔ آپ یہ بتائیے کہ زیادہ ہمت کس نے کی؟ اس کا تو دل ہی نہیں لگا نماز، ریڑھی کی فکر تھی، لیکن ہمت زیادہ اس نے کی، اس لیے کہ اس کی مجبوری ہے، اس کے لیے آزمائش پیچھے کھڑی ہے، تیار ہے۔ دوائی کھانے میں دل لگتا ہے، کیوں کھاتے ہو؟ دل ہی نہیں لگ رہا آپ کا۔ خدا نہ خواستہ خاکم بدن اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اگر بچے کو آپریشن کرانا پڑ جائے تو دل کرتا ہے، کیوں کراتے ہو؟ اس کے لیے ضروری ہے۔ تو بھائی یہ فلسفہ ہی غلط ہے کہ میرا دل نہیں لگتا تھا تو میں نے چھوڑ دی۔ دل تو کئی دفعہ انسان کا دکان پہ بھی نہیں لگتا، بیچ دو گے؟ نہیں دل کرتا کام پہ جانے کو تو ریزائن کر دو گے؟ تو یہ تو بالکل سرے سے بات ہی بڑی عجیب ہے۔ ہاں دل لگنا چاہیے، نماز سے دلچسپی ہونی، لیکن نہ بھی لگے تو ہم کو دل کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے، رب کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہاں یہ بات سمجھ لیں، نماز دل کے لیے نہیں، نماز وہ دیکھیں نا، ایک صاحب کہتے ہیں جی میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں تو روزی میں برکت پھر نہیں ہوتی، تو میں کہتا ہوں عبادت کرتے ہو کہ تجارت کرتے ہو؟ پیسے کمانے گئے تھے، پیسے کمانے گئے تھے کہ نماز پڑھنے گئے؟ تو نماز آپ کو بے حیائی اور برے کام سے روک دے گی، پر شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرے اور ہر وقت پڑھے اور تھوڑی صحیح کر کے پڑھے۔ مطلب نماز پڑھی جاتی ہے، اہتمام نہیں ہوتا، یعنی لوگ بھاگ کے وضو کرتے ہیں، فٹافٹ آتے ہیں، آج ہو گیا ہے۔ بڑی جو بندہ گاڑی بھگا کے لاہور پہنچنا چاہے تو وہ 15 منٹ جلدی پہنچ سکتا ہے، 1 گھنٹہ پہلے پہنچ سکتا؟ ممکن نہیں میرے عزیز، ہو نہیں سکتا۔ جلدی نماز پڑھنے سے آپ کیا کر لیں گے؟ صحیح کر کے پڑھیں، سونی کر کے پڑھیں، تسلی کے ساتھ پڑھیں، ٹھنڈے دل کے ساتھ پڑھیں، مطلب نماز پڑھے تو پھر مزہ آئے۔ امام اعظم کا ایک پڑوسی ہے تو وہ کہتا ہے کہ امام صاحب نا گرمیوں کے دنوں میں نا چھت پہ چڑھتے تھے، کیونکہ میرے گھر میں عورتیں نہیں تھی، مرد ہی تھے زیادہ، اور میرا ایک بچہ تھا چھوٹا۔ کہتے ہیں کہ وہ چھت پہ نماز پڑھا کرتے تھے تو وہ اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ لگتا کوئی ستون کھڑا ہے، رات کو ستون محسوس ہوتا، اتنی دیر تک وہ تلاوت کرتے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے۔ تو فرماتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو میرا بیٹا کہنے لگا کہ ابا جی پڑوسیوں کی چھت پہ جو کھمبا تھا، جو ستون تھا، وہ کہاں گیا؟ تو کہتا ہے میں رو پڑا۔ میں نے کہا بیٹا وہ ستون اور کھمبا نہیں تھا، وہ تو ابو حنیفہ تھا جو اپنے رب کے حضور کھڑا رہا کرتا۔ تو دلچسپی پیدا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے بعد بھی پابندی صلاۃ کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 46 میں اہل کتاب سے بحث اور مباحثہ اور مجادلہ کے آداب اور اسلوب تبلیغ کے شائستہ اور پسندیدہ ہونے کا بیان کیا۔ جب آپ تبلیغ کریں تو آپ کے جملے بڑے شستہ ہونے چاہیے، صاف ستھری بات آپ کریں۔ قرآن مجید نے کہا نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ تو خوبصورت نصیحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز میں۔ اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، کبھی کبھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ مطلب کیا ہو رہا ہے، یعنی اب مولوی کے نام کے نیچے لکھا ہے فنی مولوی، یہ مولوی کے نام کے نیچے لکھا ہے، اور اس کو دیکھنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ مولوی فنی ہے۔ بھئی آپ تھوڑا سمجھیں، مسجد میں تو جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کی قبر میں اندھیرا ہوتا ہے۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں کوئی بات ایسی آ جاتی تھی تو اللہ کے نبی بھی مسجد میں مسکراتے تھے، حضور بھی مسکراتے تھے، صحابہ بھی مسکراتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں حضور جب مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا تھا، مسجد نبی کی دیواریں بھی چمک اٹھتی تھی۔ لیکن یہ مطلب مولوی کو اس لیے بلانا کہ وہ لطیفے سنائے گا،
وہ طنز و مزاح کی بات کرے گا، تو آپ نے کیا فرق رکھا مسجد میں، اللہ کے گھر میں اور دیگر جگہوں پہ؟ آپ ذرا سمجھیے اس بات کہ وہی بات جو قرآن نے کہی کہ لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، معاذ اللہ لوگوں نے کھیل تماشا سمجھ لیا ہے، کس طرف مطلب قوم لگ گئی ہے، اور بڑا بڑا عروج ہے اور بڑی بڑی باتیں ہیں، بیچ میں ہے کیا کہ لطیفے سنائے جا رہے ہیں اور داستان سرائی ہو رہی ہے اور کہانیاں ہو رہی ہیں، اور قوم ہے کہ وہ اس پر لگی ہوئی اچھی نصیحت، خوبصورت جملے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام کہتے ہیں حضور جنت کا ذکر کرتے تھے تو یوں لگتا تھا ہم جنت کی سیر کر رہے ہیں، حضور دوزخ کی بات کرتے تو ہمارے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اور حضور قیامت کا ذکر کرتے تو یوں لگتا کہ نکل کے باہر جائیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ یہ انداز تھا حضور کا بات کرنے، تو لہٰذا بڑی شستہ، بڑی صاف ستھری اور بڑی میٹھی اور بڑی ٹھنڈی بات کریں۔ دین کی بات جب آپ کریں تو پھر اس میں حسن چھلکے۔ عام آدمی اور دیندار آدمی کے لب و لہجے میں فرق ہونا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت نبی امی ہونا بھی ہے۔ امی کا معنی اعلیٰ حضرت نے فرمایا بے پڑھا ہوا، جس نے دنیا میں کسی سے پڑھا نہ ہو، یعنی آپ نے رسمی طور پر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے پناہ حکمت ہے کہ حضور نے دنیا میں آ کے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا۔ آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ آپ نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ یہ بڑی انوکھی بات کا ذرا سمجھیے، یہ بھی میرے نبی کی شان ہے۔ حضور نے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے رب فرماتا ہے کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں، کوئی کتاب حضور نے پڑھی نہیں، لیکن حضور تورات کی باتیں بھی بتاتے تھے، انجیل اور زبور کی باتیں بھی بتاتے تھے، وہ نہیں پڑھا حضور نے، اور نہ ہی نبی پاک علیہ السلام دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، لیکن حضور کا لکھنا بہرحال ثابت ہے۔ بعد میں نبی پاک کا بطور معجزہ لکھنا ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ دنیا میں حضور کسی کے شاگرد ہوئے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان فرماتا ہے میں نے خود انہیں قرآن سکھایا ہے۔ حضور نے اپنے رب سے سیکھا، ڈائریکٹ اللہ کے شاگرد ہیں میرے نبی کریم۔ اور یا اللہ کیا سکھایا، کیا سیکھا؟ تو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو نہیں جانتے تھے رب نے سارا ہی سکھا دیا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ کے استاد کا نام کیا ہے؟ دیکھ جتنا بڑا استاد ہو شاگرد کا علم بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، تو نبی پاک نے اللہ سے سیکھا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ نے کیا کیا علم میرے رسول کو سکھایا ہے۔ تو نبی امی کا معنی ہے بے پڑھا ہوا۔ آیت نمبر 50 سے کفار کے معجزے کی فرمائش کے جواب میں فرمایا کہ قرآن مجید سے بڑھ کر معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کیا معجزہ مانگتے ہیں، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ عذاب کے مطالبے پہ فرمایا کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت پہ آئے گا، کسی کے کہنے پر نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 56 میں مومن بندوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ جس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر وہاں سے ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کر جاؤ جہاں تم بے خوف و خطر اپنے رب کی بندگی کر سکو۔ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا اگر کہیں کھل کے عبادت کرنے کا موقع میسر نہ ہو۔ میرا خیال ہے دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا خطہ ہو جہاں کھل کر عبادت کرنے کا موقع میسر۔ میں نے برطانیہ میں ایک مدینہ مسجد دیکھی، بہت بڑی وسیع مسجد، تو میں نے ایک جمعہ وہاں پڑھایا، تو جمعے کے بعد ہم نمازیوں کے بیچ بیٹھے، میں نے کہا ہم نے بڑی شاندار مسجد بنائی، تو وہ کہنے لگے کہ یہاں کی حکومت نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ آپ حیران ہوں گے میری بات سن کے۔ وہ کہنے لگے جب ہم مسجد تعمیر کر رہے تھے تو یہاں سے پیچھے سے ایک روڈ گزرتا تھا، ہماری مسجد میں آڑے آتا تھا، تو ہم نے گورنمنٹ کو اپلیکیشن دی کہ یہ روڈ آ رہا ہے، تو کہتے ہیں مسجد کی خاطر گورنمنٹ نے روڈ بند کر کے روڈ اوپر سے گزار دیا ہے۔ اب تو عبادت کرنے کی تو کوئی دقت نہیں، پر شرط یہ ہے کہ عبادت کرنے والے بھی تو ہونے چاہیے نا۔ عبادت کرنے کی کوئی پریشانی اور نہ بھی ہو، اللہ کے محبوب کے لیے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے قدموں کی برکت سے ساری زمین مسجد بن گئی، جہاں سجدہ کرو گے رب قبول کر لے گا، پر شرط یہ ہے کہ بندہ سجدہ کرے۔ فرمایا اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ان کو اللہ رزق دیتا ہے، اور تم کو بھی، یعنی انسان کتنی ہی منصوبہ بندی کیوں نہ کرے، اسباب کا اختیار کرنا بجا ہے، لیکن رازق حقیقی طور پر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جانوروں کو کبھی دیکھا آپ نے کہ انہوں نے گٹھڑیاں باندھ کے اپنا رزق باندھا ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں جن کا کوئی سبب نہیں، جب میں انہیں دیتا ہوں تو تمہیں کیوں نہیں دوں؟ رزق دینے والا اللہ ہے۔ پھر آگے جا کے آیت نمبر 64 میں فرمایا کہ دنیاوی زندگی کے کھیل اور تماشا ہونے اور اخروی زندگی میں اصل زندگی ہی تمہارے لیے وہ ہے جو آخرت کی زندگی۔ دنیاوی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، کھیل ہے۔ مطلب جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں، کوئی کیا کر سکتا ہے، کر سکتا ہے کچھ؟ یہ تو ایک کھیل اور تماشا سا ہے۔ مطلب میں نے بچے پالے تو پھر بعد میں میرے بچوں نے بچے پالنے شروع کر، پھر ان کے بچوں نے،
بچے اور بہت بڑا لفظ ہے جناب یہ ہمارے پاس بچوں کے لیے کر رہا ہوں جی. اور ابا جی کی عمر 85 سال ہو جاتی ہے تو بچے کہتے ہیں ابا ایک دکان ہی دے دے. تو نہیں دینی وہ جی تہاڈے لیے کمایا ساری. تو میں کہتا ہوں یہ جو بچوں کا بہانہ ہے نا یہ بہانہ ہے. بینک بیلنس اپنے نام کا, مکان اپنے نام, گاڑی, اور روز کہتا کیا ہے. اور بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہانہ ہے بچوں کے لیے ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن بچوں کے کام تو آئے گا نا ہمارے جانے کے بعد. آج تو مالک اور وارث ہم ہی ہے نا. جو بعض اوقات ایسی حرکت کرتے ہیں, ہوتے ہیں لوگ جو ایسی حرکت کرتے ہیں کہ سخت رد عمل, بندے کا دل کرتا ہے نیرا ڈانٹے نہ, ڈنڈا بھی کرتے ہیں بعض اوقات بات دوست ایسے کا. اور پھر ایک اور بڑا خطرناک رویہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے اسلام نے سب سے زیادہ ناپسند کسے کیا؟ غیبت کو. آپ کسی کے خلاف, کسی کے قبیلے گھر کے خلاف کسی کونے میں کھڑے ہو کے بات کریں, پہنچانے والے پہنچا دیتے ہیں. جو مزے لے کے سنتا ہے وہ مزے لے کے پہنچاتا بھی ہے. یہ پکی بات ہے. جس نے آپ کو ٹائم دیا نا سننے کا وہ باز نہیں آئے گا, وہ پہنچائے گا بھی. آپ کی اخلاقی کمزوری نظر آ جائے گی, واضح ہو جائے گی. آپ سامنے والے, اچھا کچھ لوگ وزادار ہوتے ہیں, انہیں پتہ چل جاتا ہے بندہ ٹھیک نہیں, لیکن پھر بھی وہ قبول کریں تو اس کا مطلب ہے وہ بندہ اعلیٰ ظرف ہے جس نے رکھا ہوا ہے. تو یہ سمجھتے میں چلاک ہوں, میں اپنی تیزی کے ساتھ گزارا کر رہا ہوں. وہ اعلیٰ ظرف ہے جس نے اتنا کچھ پتا ہونے کے باوجود بھی تیرے لیے کوئی لفظ, وہ بندہ با اخلاق ہے, با مروت ہے, وفادار ہے, وفادار ہے. تو میرے عزیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اخلاق کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے جن میں لوگ بچتے نہیں کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا, مجھے کیا لگے, میرا کیا لینا دینا. مثلا ایک تاجر تھا حضور کے زمانہ نور میں, وہ پھلوں کی تجارت کرتا, مشکات شریف میں, کسی وجہ سے اسے نقصان ہو گیا. تو انسان جب تجارتیں کرتا ہے, زندگی گزارتا ہے, تو جہاں اسے نفع ملتے ہیں وہاں کہیں کہیں اسے خسارے بھی ملتے ہیں. تو الگ بات ہے کہ ہم صرف نفعوں کے قائل ہوتے ہیں, خساروں کے قائل ہی نہیں ہوتے. وہ تاجر تھے, پھلوں کے تاجر تھے, بڑی اچھی تجارت کرتے تھے, کسی وجہ سے نقصان ہو گیا. اب وہ حضور کی بارگاہ میں آئے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میرا کیا لینا دینا, بلکہ اگر کوئی بندہ اس طرح کا مسئلہ حل بھی کرا رہا ہو تو کہنے حضرت صاحب تو آڈا نہیں ہے کام. اس تاجر نے اس بارگاہ میں آ کے کہا جہاں جو آ جاتا ہے ہمیشہ با مراد ہی جایا کر. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پریشان ہو گیا ہوں. اور پہلے جب آدمی مالدار ہوتا ہے تو دائیں بائیں رش بھی ہوتا ہے, اور جب اس طرح کے حالات ہو جائیں تو وہ جو بڑے قریبی ہوتے ہیں وہ بھی کئی دفعہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. ساری عمر ہی آٹا گدا ہے تے لکھاں کیتے پیڑے, اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے. لوگ نکل جاتے ہیں, کمزور پڑ گیا بندہ بیچارہ. حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا, یا رسول اللہ تکلیف میں ہوں. تاجر تھا, پھلوں کی تجارت کرتا تھا اور مشکات میں موجود. نبی پاک علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی, کرم نوازی فرمائی, رحمت بھی فرمائی, عطائیں بھی فرمائی. لیکن حضور نے نا صحابہ سے فرمایا سارے مل کے اپنے بھائی کی مدد کرو. تھوڑے پیسے کسی نے دیے, تھوڑے کسی نے دیے, تھوڑے کسی نے دیے, مل کے. اور ایسے لوگوں سے جو لوگ بڑے اس کام کے لیے ہر وقت ذہنی طور پر تیار رہتے تھے, ان لوگوں سے کہا اس کے ساتھ چلو. لیکن اس کا قرضہ ابھی بھی جتنا چڑھ گیا تھا اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے تھے. اللہ کرے میں آپ کو سمجھاؤں, یہ بھی اخلاقی بلندی والا کام ہے کہ کسی شخص کی کمزوری میں اسے اٹھانا, گرتے ہوئے کو سنبھالنا, پھسلنے والے کو سہارا دینا, بکھرنے والے کو بکھرنے سے بچا لینا, ٹوٹنے والے کو ٹوٹنے سے بچا لینا, پریشان ہو جانے والے کو سمیٹ لینا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو. لوگوں نے مدد کی, لیکن اس حد تک اس کے پاس پیسے نہ ہوئے جتنا اس کا قرضہ تھا. اب حضور نے ان لوگوں کو بلایا جن کے اس نے پیسے دینے تھے, اور پیسے دینے والوں سے کہا کہ اس کے پاس اتنے ہیں, اتنے لے لو, اور چلو تم بھی کچھ نیکی کرو, کچھ لے لو کچھ چھوڑ دو. یہ کون کرا رہا ہے؟ رحمت للعالمین نبی. اور ہمارا جب کوئی بندہ اس طرح الجھ جاتا ہے پھر تو وہ ساڑا لگتا ہی کچھ نہیں نا. اتنے دنوں تک نہ رشتہ داری ہوتی ہے, نہ دوستی ہوتی ہے, نہ تعلق. وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن, کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک. دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت, پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک. جب حالات خراب ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے میرا تعلق کوئی نہیں, اور جب ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر بڑی لمبی رشتہ داری نکلتی ہے. ہو کہتے ہیں وہ بڑی دور کے میرے قریبی تعلقات ہیں, بڑا دور کا رشتہ ہے, میرا بڑا قریبی لین دین ہے. تو بڑی عمدگی سے لوگ, بڑی دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد, پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک. جو عرض کرنے جا رہا ہوں اس پر آپ نے زیادہ غور کرنی ہے کہ اگر کوئی آدمی گر رہا ہو تو گرتی دیوار کو دھکا نہیں دینا, اسے سنبھالنا ہے. اس شخص کو وہ یار حالات ہو جاتے ہیں اوپر نیچے, انسان کمزور پڑ جاتے ہیں. راہ چلتے چلتے کئی دفعہ گاڑی کا صرف پیٹرول ہی ختم نہیں ہوتا, جو مفت میں پانی ملتا ہے کئی جگہوں پہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے.
اور قریب قریب اس کی بھی کوئی شناخت نہیں ہوتی. کئی دفعہ صرف اور صرف پیٹرول کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ جو 20 روپے میں ہوا ٹائر میں بھری جاتی ہے کئی جگہوں پہ وہ بھی نہیں ملتی. تو تسلی کے لیے اخلاقی رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ کہیں کمزور پڑ رہا ہے، گر رہا ہے، تو اس کی اس کمزوری پر اسے تھاما جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، تسلی دی جائے. لیکن ہمارا یہ ماحول نہیں ہوتا. میں اکثر کہتا ہوں دوستوں سے کہ جو آدمی اپنے گھر کی تیسری منزل شروع کرتا ہے نا، تیسرا لینٹر ڈالتا ہے، اسے سارے جا کے بھائیا کو کم ہوا تو دسی بھائی ہونے کیوں دس رہے ہیں، مالدار آدمی ہے تیسرا لینٹر ڈال رہا ہے. لیکن وہ بیچارہ غریب آدمی جو بالے ڈال رہا ہے اور لکڑی کی چھت ڈال رہا ہے، وہ اگر کسی سے جا کے کہتا ہے نا تھوڑی امداد کرا دے میرا کام رک گیا ہے، تو کہتے ہیں آپ نے پہلے بتانا تھا. اب تو نہیں نا، مطلب وہ تو بڑی پرانی بات تھی، وہ تو میں نے بانٹ دیا، رمضان میں بڑا کر دیا، فلانی جگہ بڑا. یہ لہجہ درست، یہ اخلاقی رویہ نہیں. درد دل اور چیز کا نام ہے، خیر خائی اور چیز کا نام ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساتھی. کوئی گر رہا ہو اس کا بازو پکڑنا، اس میں مزہ ہے، اس میں لطافت ہے، اس میں حسن ہے. اور ایک دوسرا اخلاقی رویہ جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جو ہمارے زیادہ ساتھ ہوتے ہیں نا، غلطیاں بھی انہوں نے کرنی ہوتی. جو آپ کے ساتھ نہیں انہیں آپ کو معاف بھی نہیں کرنا پڑتا. معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ جو اپنے معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ اپنے خادم. اگر آپ آفیسر ہیں تو اپنے ملازم کو. معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، اہل خانہ کو. معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ اپنے شاگردوں کو، ارادت مندوں کو، دوست احباب کو، اپنوں کو معاف کرنا ہوتا ہے. کسی کے ساتھ آپ کا لین، کئی دفعہ دوست آ جاتے ہیں میں عمرے پہ جا رہا ہوں، کوئی غلطی ہوئی تو معاف کر دینا، تو میں کہتا ہوں مجھ سے آپ کیا معافی مانگیں گے، آپ ادب سے مل کے چلے جاتے ہیں. جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے ان سے معافی مانگیں. جو زیادہ قریب رہیں گے غلطیاں بھی تو وہی کریں گے نا. جو روز مانتے ہیں کسی وقت سستی بھی دکھاتے ہیں. تو معاف تو کرنا ہوتا ہے اپنوں کو. ایک خاص بات کروں آپ سے، بیٹیوں کو معاف نہیں کرنا پڑتا، معاف بہو کو کرنا پڑتا. کر کے تو دیکھو نا. ایک معیار ہے بیٹی کے لیے، وہ بیاہ کے کسی جگہ گئی ہے، اس کی شکایت آئی ہے، تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ابھی بچی ہے، سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی. یہ جواب بنائیں بہو کے لیے. اگر وہ غلطی کرے، اس کی ساس شکایت کرے، اس کا خامن شکایت کرے، تو یہ بہو کے لیے بولیں کہ ابھی بچی ہے، سیکھتے سیکھتے. یہ بہو کے لیے بات کریں کہ بچی ہے، سیکھتے سیکھتے. یہ بہو کے لیے ضرورت ہے اس کی. بیٹی کے لیے تو اس کی ضرورت ہے. بیٹی غلطی کرے تو اس کے وکیل بن جاتے ہیں. ساری زندگی ساس سسر اپنی بیٹی کے وکیل رہتے ہیں اور اپنی بہو کے جج بنے رہتے ہیں. اس کے لیے فیصلے سناتے ہو، اس کی وکالت کرتے ہو. یہ بیٹی نہیں کسی کی، اس کے جج بن گئے ہو، اس کے حق میں فیصلوں کا اعلان ہے، اس کے لیے وکالتوں کا اعلان ہے. 6 معنی دار. مسلمان کا یہ اخلاقی رویہ نہیں ہوتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سبق دیا ہے جو قریب رہنے والے ہیں انہیں ہی تو معاف کرنا ہے، دوسرے کو تو معاف کرنا ہی نہیں پڑتا. اپنوں کو ہی تو معافی کی ضرورت ہوتی ہے چونکہ اپنوں نے ساتھ رہنا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے خوش نصیب خوش بخت انسان ہیں. کہتے میری اماں خود مجھے حضور کی بارگاہ میں چھوڑ گئی تھی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت کرے گا. کہتے میں نے 10 سال حضور کی نوکری کی ہے. نبی پاک نے کبھی اوف بھی نہیں. بلکہ بخاری مسلم میں ایک انوکھی بات موجود ہے. فرماتے مجھے ایک دن حضور نے فرمایا جا یہ کام کر کے آ. کہتے میرے دل میں یہی تھا کہ فوراً جاؤں گا. اسی طرح لفظ موجود ہے، میرے دل میں تھا جاؤں گا، کر کے آؤں گا. حضور نے فرمایا کر کے آ. دل میں پکا ارادہ تھا جاؤں گا، لیکن اپنی زبان سے میں نے کہا حضور میں نے کوئی نہیں جانا. یہ کیوں بات کی؟ یہ ذرا لاڈ کے ساتھ کی، یہ ذرا ناز کے ساتھ، یہ ذرا نا محبت کے ساتھ کی. یہ ذرا حضور جو پیار کرتے تھے نا، اس پیار کو سامنے حضور میں نے نہیں جانا. حضور تھپکی دے کے یہ غلام سے بات ہو رہی. حضور فرمانے لگے چل نہ تجھے کہا ہے نہ جا کر کے آ. کہتے میں چلا گیا، اسی ارادے سے گیا تھا جاؤں گا، لیکن رستے میں جب میں گیا تو بچے کھیل رہے تھے، میں نے بھی کھیلنا شروع کر دی. کھیل رہا ہوں دیر ہو گئی. حضور نے بھیجا تھا کسی کام. اب جب زیادہ دیر ہوئی تو کریم گھر سے نکلے، اور جب حضور نے مجھے دور سے دیکھا اور مجھے کریم کے آنے کا پتہ چلا تو اب میں ڈرا. اب میرا انداز بڑا جدا گانا ہو گیا کیونکہ حضور نے بھیجا تھا. تو خادم کی بات ہے نا، ایسا اچھی گل دسیا جی اپنا منڈا بھی کدے نہ جائے تھے. اور تینوں میں کلیا سی تو گیا کیوں نہیں؟ ناراض نہیں ہونا آپ نے، لیکن چلو بچہ ہے، کسی وقت دیر سویر بھی ہو ہی جاتی ہے، کیوں اتنی سختی کرتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب حضور کو آتے دیکھا تو میں پوری طرح ڈر گیا، لیکن کریم محبوب جب میرے قریب آئے اور مجھے ڈرا ہوا دیکھا نا، تو پھر رحمت للعالمین محبوب کی رحمت کا بادل چھایا. اور جب حضور مجھے دیکھ کے ہنسے نا، بس وہ ہنس گئے اور میرا کام بن گیا. بس کریم تھوڑی دیر ہوئی، ایک آیا کالیاں زلفاں والا
ایویں دو کڑیاں میرے من وچ رکیا تے کر گیا نور اجالا، بات بن گئی، بات طبیعت ٹھنڈی ہو گئی۔ تو حضور فرمانے لگے میں نے کہا تھا جاؤ، گئے نہیں؟ اب جب حضور مسکرا گئے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگا ہوں، پھر شروع سے بات شروع کر دی، حضور جانے لگا ہوں، فرمایا جا دوڑ کے آ، پھر جو کہا تھا وہ کر کے آ۔ لیکن وہ بیچ میں جو دیر ہوئی تھی، وہ جو لیٹ ہوئی تھی، اور جو میں کہہ کے آیا تھا میں نے نہیں جانا، حضور نے اس بات پر مجھ سے کوئی سختی نہیں کی، نہیں کی۔ میرے عزیز، اپنوں نے تو غلطی کرنی ہے، معاف کس کو کرنا ہے؟ اپنوں کو، لیکن ہم نے باہر ساری دنیا کو معاف کر دیا، اپنوں کو ہم معاف کرنے کو تیار نہیں۔ اپنوں کو معاف کرنا ہے، اپنوں سے درگزر۔ اور پھر آپ اگر کوئی دینی تعارف رکھتے ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ حاجی صاحب ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ شیخ ہیں، تو پھر تو آپ کے اخلاق میں اور زیادہ وسعت ہونی۔ جیسے جیسے بندے کی عمریں بڑھتے جائیں نا، ویسے ویسے اسے میٹھا ہونا چاہیے، کڑوا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے جیسے اس کی تسبیح بڑھتی جائے ویسے ویسے اس کا لہجہ بھی وسیع ہونا چاہیے۔ اس کے مزاج کے اندر دینی اگر آپ تعارف رکھتے ہیں تو پھر تو آپ کو، میں آپ سے عرض کروں، میں کئی دفعہ دوستوں سے شکوہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار ہم تو جو کہنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کہہ سکتے۔